بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع نہیں بلکہ ذکر خیر ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کا نام احمد، آپ 14 شوال 971 ہجری جمعہ کی شب سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت شیخ زین العابدین ہے۔ بادشاہ وقت سلطان فیروز شاہ تغلق کا قافلہ ایک جنگل سے گزرا۔ اس قافلے میں ایک مرد کامل حضرت خواجہ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ آپ کو کشف ہوتا ہے کہ جس سرزمین کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں، اس سرزمین کے اوپر آنے والے دور میں ایک بہت بڑے ولی پیدا ہوں گے جن کا نور اس پوری کائنات پر محیط ہوگا، جو ہزاروں صوفیوں کی اصلاح کریں گے۔ یہی کشف کچھ دن بعد حضرت شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہوتا ہے، جو بادشاہ وقت سلطان فیروز شاہ تغلق کے مرشد تھے۔ آپ فوراً اپنے مرید کو حکم دیتے ہیں کہ اس جنگل کو شہر بنایا جائے۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام رفع الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر اس شہر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ امام رفع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شہر کا نام پہلے سیر ہند رکھا تھا، جو بعد میں سرہند کے نام سے مشہور ہوا۔ سرہند کا یہ شہر 300 سال تک آباد رہا۔ بعد میں 1077ویں ہجری میں سکھوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک آباد نہ رہ سکا۔ سرہند کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں مختلف انبیاء کی قبریں ہیں۔ آگے رسالت باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت مجدد الفسانی کا مقام۔ آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 11ویں صدی میں 2 جابر حکمرانوں کے درمیان میرا ایک ہم نام پیدا ہوگا۔ وہ نور عظیم ہوگا جس کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ ہم نام ہوگا میرا، مثلاً کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی احمد ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا مقام اور رتبہ سابقہ اولیاء اللہ کی نظر میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کشف ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نور اس پوری عالم پر محیط ہے، جس کا نور اس پورے عالم پر محیط ہے، جس کے آنے سے آنے والے دور میں لاکھوں اولیاء اللہ جس کی تعلیمات سے فیض یاب ہوں گے، ہزاروں صوفیوں کی اصلاح ہوگی، جو دین کی تجدید کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اس وقت کے کچھ ہی لمحے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے الہام ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے وصال کے 500 سال بعد آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً اپنا خرقہ اتارتا ہوں، اپنے خلیفہ کو بلاتا ہوں، اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرا خرقہ اور میرا سلام نسل بہ نسل چلتے رہنا چاہیے جب تک کہ یہ شیخ مجدد الفسانی کی بارگاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس واقعے کے 500 سال بعد آپ کے خلیفہ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کی تجدید کے دوسرے سال یہ خرقہ اور سلام آپ کی بارگاہ میں لے کر حاصل ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ سلسلہ قادریہ میں بھی جامعہ ہیں۔ حضرت خلیل اللہ بدخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقش بند میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جس سے سلسلہ نقش بند کو بہت فروغ ملے گا، جس کی تعلیمات سے 1000 سال تک لوگ فیض یاب ہوں گے، بلکہ اس سے بھی آگے لوگ فیض یاب ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے ملنے کی بہت خواہش ہے، لیکن میں اس سے مل نہ پاؤں گا۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں خط لکھتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور اپنا یہ خط اپنے خلیفہ کو دے دیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص آئے میرا یہ خط اس کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ 1022ویں ہجری میں آپ کے خلیفہ حضرت عبد الرحمن بدخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خط لے کر حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی خط کو پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کا شریعت میں مقام۔
7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے ہی حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے مولانا کمال الدین کشمیری، مولانا محمد یعقوب کشمیری اور مولانا محمد بہلول بلخشائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی۔ آپ کا شریعت میں مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الراسخین فی العلم میں سے بنایا۔ اس سلسلے کے واسطے سے آپ کی لکھی گئی کتاب سوات الہام آپ کے قلم کی مرہون منت ہے۔ علم و فضل کی سب سے بڑی شہادت ملفوظات شریفہ ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث کے بعد سب سے افضل ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی گئی 8 عربی اور فارسی کتابوں میں چند کے نام معارف لدنیا، آداب المردین، رسالہ خواجگان نقشبندیاں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کا طریقت میں مقام۔ علوم شریعت کے فارغ ہونے کے بعد آپ طریقت و تصوف کی عملی تربیت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کرتے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ سلسلہ چشتیہ کا بھی انتساب حاصل کرتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کا انتساب آپ کو حضرت شاہ کمال کیتری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کی خلافت آپ کو مولانا محمد یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیعت سلسلہ نقشبند میں ہوتے ہیں۔ آپ کے مرشد حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں اور آپ کے ہی خلیفہ ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد نے حکم دیا کہ جاؤ افغانستان سے ہندوستان ہجرت کرو، وہاں تمہارے توسل سے ایک عظیم شخصیت سلسلہ نقشبند میں داخل ہوگی، جو اتنا دین کا کام کرے گی جس کی برکت سے آپ کو بھی کچھ حصہ ملے گا۔ طریقت میں آپ کا مقام یہ ہے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے مرشد ہیں، جو آپ کے ہادی ہیں، جو آپ کے رہبر ہیں، وہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ مجدد شیخ احمد ایک آفتاب کی مانند ہیں، اور ہم جیسے ہزاروں ستارے ان میں گم ہیں۔ یار شیخ اپنے آپ کو ستارہ کہے اور پھر اپنے آپ کو ہزاروں ستارے کہے اور پھر کہیں کہ میں اپنے مرید میں گم ہوں، میں شیخ احمد میں گم ہوں، ہم جیسے ہزاروں ستارے، اس بندے کا طریقت میں کیا مقام ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی کے تجدیدی کارنامے۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر تخت پر براجمان ہو جاتا ہے۔ اکبر کی سوچ یہ تھی کہ ہندو مجھے ہندو، عیسائی مجھے عیسائی اور مسلمان مجھے مسلمان سمجھے۔ اس کی سوچ تھی کہ دینی مذاہب میں جتنے بھی اختلاف ہیں تمام اختلاف ختم ہو جائیں اور ہر بندہ عیاشی کی زندگی گزارے۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ایک تو یہ خود جاہل تھا اور اس کو جو ارد گرد کی صحبت ملی وہ بھی علماء ناحق کی تھی۔ اس کے دور میں توہین صحابہ کا منصوبہ بنایا گیا، وحدت الوجود کو غلط رنگ دیا گیا، ایرانی عقائد کو اہل سنت عقائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اکبر کے دور میں اکبر کے دربار میں ہندو لڑکیاں آنے لگیں، شراب عام ہو گئی، سود کا نظام کھڑا ہو گیا، قرآن کو مخلوق اور وحی کو محال سمجھا جانے لگا، لوگ داڑیاں منڈوانے لگے، باجماعت نماز ممنوع کر دی گئی، مسجدیں مندر بن گئی۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں شیخ مجدد الفسانی کی رگ تجدید بھڑک اٹھتی ہے، غیرت فاروقی جوش میں آتی ہے، آپ جہاد بالقلم شروع کرتے ہیں، آپ باطل کے خلاف جہاد شروع کرتے ہیں، آپ قلم سے حق لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے میں کچھ دیر بعد اکبر کا انتقال ہو جاتا ہے اور جہانگیر اس تخت پر براجمان ہو جاتا ہے۔ علماء مجدد الفسانی کے متعلق غلط اس کے کان بھر دیتے ہیں۔ جہانگیر اپنے دربار میں شیخ مجدد الفسانی کو طلب کرتا ہے اور جیسے ہی آپ آتے ہیں جہانگیر سجدہ تعظیمیہ کا حکم دیتا ہے۔ جہانگیر سجدہ تعظیمیہ کا حکم دیتا ہے۔ آگے سے شیخ مجدد الفسانی کیا تاریخی جملے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے جہانگیر سن، جو گردن معبود برحق کے سامنے جھکی ہو وہ کسی بندے کے سامنے نہیں جھکتی، وہ کسی بندے کے سامنے نہیں جھکتی۔ جہانگیر کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے، وہ آپ کو قید کر دیتا ہے، قلعہ گوالیار میں آپ کو قید کا
بطور قیدی بھیج دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ قلعہ میں جاتے ہیں، قلعے کے حالات بدل جاتے ہیں، قلعے کی قسمت بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی مجدد الفسانی ایک قدم لگتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد وہاں ذکر کے حلقے، ذکر کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، غیر مسلم مسلم ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ قلعہ جو قلعہ گوالیار کے نام سے مشہور تھا وہ آستان مجددیہ کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ قدرت جہانگیر کی مدد کرتی ہے، جہانگیر کا شعور بدلتا ہے، اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور انگلی مبارک اپنے ہونٹ مبارک میں لیے یہ فرما رہے ہوتے ہیں، اے جہانگیر تو نے کتنے بڑے آدمی کو قید کر رکھا ہے، یار حضور آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تو نے بہت بڑے آدمی کو قید کر رکھا ہے۔ جہانگیر اگلے دن فوراً رہائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اب شیخ مجدد کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیں، آپ کہتے ہیں میں ایسے نہیں باہر آؤں گا، 7 شرطیں ہیں، یہ پوری کی جائیں تب میں باہر آؤں گا۔ ان 7 شرطوں میں سے چند یہ تھی کہ سجدہ تعظیمیہ موقف کیا جائے، باجماعت نماز دوبارہ شروع کی جائے، شریعت کے انداز ہیں اس کی ترویج ہو، جو قیدی ہیں ان کو رہائی دی جائے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ قلعہ سے باہر آتے ہیں، آپ آستانہ مجددیہ سے باہر آتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک دین کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کا وصال 28 صفر 1032 ہجری بروز سشنبہ بوقت اشراق اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں آپ نے جو نذرانہ عقیدت شیخ مجدد الفسانی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، آج ہم بھی وہی نذرانہ عقیدت، وہی نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے جس کے زیر فلک مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک کے ذروں میں ہے پوشیدہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، ہند میں وہ ملت اسلامیہ کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ مجدد الفسانی کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری روئے زمین کے اوپر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔